حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے. آپ کی عمر 25 سال اور ان کی عمر 40 سال اور 3 شوہر دیکھے ہوئے. جس عورت نے کبھی شوہر نہیں دیکھا اس کے لیے شوہر اگر تھوڑا سا بھی اخلاق اپنائے گا تو وہ کہے گی کہ بہت اچھا شوہر ہے، چونکہ دیکھا ہی نہیں بیچاری نے. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جس نے کچھ نہیں کھا دو اس کے پانے پہ بھر بھی بیٹھو. جس بیچارے نے کبھی وازوان دیکھا ہی نہیں، اب اس کو تو پھیپڑے گا، پھیپڑا وہ کیا بولتے اس کو جی، ہاں اس کا میٹ بنا کر دو تو یار بڑا مزہ آ رہا ہے، یار بڑا، چونکہ دیکھا ہی کچھ نہیں بیچارے نے. وہ یو پی میں کسی کو اردو نہیں آتی تھی تو مشاعرہ ہو رہا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا تو بڑا مشاعرہ ہوا، بڑی غزلیں، بڑی نظمیں ہوئی. وہ کافی دیر کے بعد کہتا ہے یار کوئی غزل گجل تو سنا دو، کب سے بیٹھے ہم. تو اس نے کہا بھائی سر جو ابھی پڑی گی وہ غزل تھی. کہتا ہے بڑا مزہ آیا. اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. جس نے شوہر نہ دیکھا ہو اس کے ساتھ شوہر تھوڑا سا بھی اچھا تعلق کرے، اپنائے تو وہ کہے گی بہت اچھا ہے. لیکن جس نے 3 شوہر دیکھے ہیں اس کو معلوم ہے شوہر کیسے ہوتے ہیں. 3 شوہر اور ان میں سے کسی کا شکوہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی، تینوں شوہر کا انتقال ہوا ہے. اب وہ امام الانبیاء کے گھر آتی ہیں اور آپ کی عمر کتنی؟ 25 سال اور ان کی کتنی؟ 40 سال اور کچھ نے کہا 45 سال. چلو 40 ہی مان لیتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی عمر کا خیال کیا کہ ان کی عمر کا خیال کیا؟ ان کی عمر کا خیال کیا. یہاں نہیں پتا چلے گا. وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، متنبی کو خدا جزائے خیر دے، وہ اس کا شعر ہے کہ چیزیں مقابل سے پہچانی جاتی ہیں، رات کو دن سے سمجھا جاتا ہے. جب آپ کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ آئیں، اب ہم حضرت خدیجہ کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی ہیں، آپ بڑی عمر کے، آپ کی عمر 53 سال ہے اور وہ تو بہت چھوٹی عمر کی ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے الفاظ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان کی عمر کے برابر لے آئے. آپ ایسا دکھا جیسے آپ ان کی عمر کے ہیں. اس عمر کا کیا تقاضا ہوتا ہے؟ کبھی آدمی ہنسے، کبھی آدمی کھیلے، کبھی آدمی دوڑے، کبھی آدمی ناچے، کبھی گڑیاں بنائے، گڑیوں کو وہ گھوڑے بنائے، گھوڑوں کو پنکھ لگائے، اس کو پر لگائے. وہ دور وہ ہوتا ہے. آپ کا دور تو یہ نہیں ہے. آپ کی عمر تو 53 سال کی ہو گئی ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کبھی دوڑ رہے ہیں، روایت کے نہیں ہے، کبھی دوڑ رہے ہیں آپ، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں دوڑنے میں. ایک مرتبہ آپ وہ آگے ہو جاتی ہیں، دوسری مرتبہ دوڑ لگتی ہے، آپ آگے ہو جاتے ہیں. کبھی ان کے ساتھ نہا رہے ہیں، کپڑے کے ساتھ ہیں آپ، ان کے ساتھ نہا رہے ہیں، ان سے پانی چھین رہے ہیں. وہ کہتی ہیں دانی دانی یا رسول اللہ مجھے بھی دیجئے گا. کیسے ان کے ساتھ؟ ان کی عمر کا تقاضا ہے. کبھی ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے بوٹی چھینتے ہیں، جہاں سے وہ کھا رہی تھی وہیں سے بوٹی کھاتے ہیں. ان کیسے محبت، کیسا پیار ہے، ان کی عمر کا تقاضا ہے. اور وہ گھوڑے بناتی ہیں، گڑیاں بناتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ اسی کے بارے میں کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. ان سے سر دھلاتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، ان کے حجرے کی طرف سر مبارک کر دیتے ہیں، وہ دھوتی ہیں، کوئی دوسری نہیں دھو رہی ہیں. یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے. خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کتنی دوڑیں لگائیں؟ بولو نا. کوئی دوڑ لگائی نہیں. کبھی ان کے ساتھ ہنسے، کبھی کھیلے، کبھی ان سے مذاق کیا، کبھی جو حضرت عائشہ سے کیا گیا ان سے سر دھلوایا، کبھی آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور ان سے بوٹی چھینی. کوئی ہے واقعہ؟ نہیں. ان کی عمر بڑی تھی، اس لیے ایسا لگا آپ نے اپنے تقاضوں کو دبا دیا، اپنی عمر کے تقاضوں کو، ان کے تقاضوں کا خیال کیا. اللہ اکبر. یوں انسانوں کی تربیت کی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جس نے 2 شوہر دیکھے تھے. اس نے جو آپ کو دیکھا اور پھر آپ کے لیے کیا قربانیاں کی، کیا ان کے جذبات تھے. کہنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک مقام بنا چکی تھی. اس کا اس سے پتہ چلتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر میں جب بھی کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو آپ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے چھیڑ دیا، اب اردو کا لفظ چھیڑ نہیں ہے، چھیڑ دیا. میں نے کہا یہ بڈھی آپ کے دل سے نہیں نکلی ابھی تک، کب کی مر چکی، کب کی جا چکی. آپ کی آنسوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے. آپ نے فرمایا یہ بڈھی یہ میرے دل سے نکلے. جب لوگوں کے دروازے بند ہوئے بوڑھی کا دروازہ کھلا. جب لوگوں کی تجوریاں دین کو مٹانے کے لیے کھلی
بوڑھی کی تجوری دین کے لیے لٹنے کے لیے کھلی. کتنا دین کے لیے لٹایا. کہا جب میرے نکاح میں آئی تھی سارے مکے والوں کی دولت اکٹھی کر کے خدیجۃ الکبریٰ اکیلی کی دولت کا مقابلے میں نہیں تھی، لیکن جب ہجرت کا وقت آیا سب کچھ لٹا چکی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پاس سواری کا اونٹ خریدنے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں تھے. سب کچھ دین کے لیے قربان کر چکی. اس خدیجۃ الکبریٰ کو میں بھولوں؟ آپ نے فرمایا تیری قوم مجھے زخموں سے چور کرتی تھی، اور میں شام کو جب گھر پہنچتا تھا اور خدیجہ دو پیار کے جملے ایسے کہتی تھی، رضی اللہ تعالی عنہا وجزا اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین جزا دے ہم سب کی طرف سے. ہمارے آقا کی کیا انہوں نے خدمت کی. آپ نے فرمایا وہ دو پیار کے جملے ایسے کہتی تھی، میرے سارے زخموں کے اوپر ایسی مرہم لگتی تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا دن میں کس نے کیا کیا ستایا، کس طرح گالیاں دی، کس نے پتھر مارے، کس نے گند ڈالا، کس نے کیا 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 ہے. میں اس خدیجہ کو کبھی بھول سکتا ہوں؟ یہ آپ کی تربیت کا انداز تھا.